رہتے ہوئے مجبوری کی وجہ سے بازار نکلتی ہیں تو شریع اسلام روکا بھی نہیں ہے، پردے میں ہے. لیکن یہ پردہ دار خواتین جو بازاروں میں کھاتے پی کے رمضان کا احترام کو جو برباد کرتے، اتنا خطرناک عذاب ان پہ ہوگا کہ بیان سے باہر. کیونکہ ایک تو رمضان کے روزے چھوڑ رہی ہیں، دوسرے رمضان کی بے حرمتی الگ کر رہے، سب کے سامنے کھا پی کے. سمجھے نہیں؟ ہم کو اللہ کے احکام کی پرواہ نہیں، یہ ثابت کرنا چاہ رہے لوگوں کے سامنے. ورنہ رمضان کے دنوں میں علی اعلان کون کھاتا پیتا؟ اگر بیمار ہے، حالت حیض میں، کھاؤ، چھپا کے کھاؤ، گھروں کے اندر کھاؤ. سمجھے نہیں؟ علی اعلان کبھی روزے کے دنوں میں نہیں کھانا. یہ ایک فقہ کا مسئلہ یاد رکھو. روزہ اگر کسی نے چھوڑا تو بدترین گناہگار ہے، لیکن روزے کے دنوں میں اگر کوئی علی اعلان کھایا پیا تو گناہگار نہیں، کافر ہو جاتا ہے. یہ فقہاء کا فتویٰ ہے، یاد رکھو. کیوں کافر ہوتا ہے؟ اس لیے کہ انہیں رمضان کی توہین کرا. توہین کرنا اسلام میں کفر ہے. روزہ نہیں رہا تو گناہگار ہوا، توہین کرنا کفر ہے. تو سمجھ رہے نا؟ تو رمضان جو اللہ کے احترام کا مہینہ ہے، اس کی توہین ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ غلطی ہو جانا ایک الگ چیز ہے، اللہ کے مقابلے میں آ جانا بہت بڑی ضرورت ہے وہ. تو اس لیے رمضان میں اگر کھانا پینے کی مجبوری بھی ہے تو چھپا کے کرنا چاہیے. علی اعلان بازاروں میں کھانا پینا نہیں. بیمار ہیں یا حالت حیض میں ہے تو چھوڑ دو، نہیں تو برابر روزہ رہو. میرے کو مزدوری کو جانا ہے، مزدوری پہ لات مارو، بھوکے مرتے مر جاؤ، مگر اللہ کے روزے مت چھوڑو. اگر ایمان ہے تو یہ کیفیت رہے. ملازمت کس کے لیے کر رہے ہیں آپ؟ کون بولے آپ کو ملازمت کرو؟ اللہ تو نہیں بولا. اللہ بولا میں رزق دینے والا ہوں. تمہاری کمزوری کی وجہ سے تم بھاگ رہے ہیں اس کے پیچھے. خیر بھاگو، اللہ روکا بھی نہیں. ملازمت کرو، مزدوری کرو، کام سے اللہ روکا بھی نہیں ہے، لیکن فرض نہیں چھوڑنا. حلال کماتے ہوئے فرض رکھ کے جو مشقت اور محنت جو کریں گے، اللہ ڈبل آپ کو ثواب سے مالا مال کرے گا. کیونکہ ایک تو غربت ہے، کسب حلال کرنا خود ایک نیکی ہے، پھر رمضان کے روزے کے ساتھ کرنا تو بہت بڑا مقام مل جائے گا. لیکن روزہ چھوڑ کے آپ اللہ کی لعنتوں میں آ جائیں گے. سمجھ رہے نا؟ تو اب جو کچھ بھی غلطی ہوئی، میں کتنی باتیں، میں زیادہ باتیں بولنا نہیں چاہتا، کتنی باتیں میں یہ سو پھرا کے ایک ہی بات بول رہا ہوں. کیا ہے؟ عورتیں جو ہے نماز کے پابند ہو جانا اور روزوں کا پابند ہو جانا، دو چیز. تیسری چیز میں کیا بتایا؟ اگر آپ اپنے گھر میں رحمت کو، اللہ کی برکت کو لانا چاہتی ہیں تو یہ خالی دعائیں کرنے سے رحمت اور برکت نہیں آتی. درگاہوں پہ کبھی گئے تو رحمت اور برکت نہیں آتی، لیکن جاؤ برابر درگاہوں پہ اگر جانا ہی ہے، اللہ والوں کے مزار پہ جانا، پھر بھی عورتیں جانا کوئی مناسب بھی نہیں. خیر میں وہ مسئلے کو چھیڑنا نہیں چاہتا ہوں، ایک لمبی چوڑی تفصیل ہے، وہی کرتا ہی الگ ہے. تو کیا کہہ رہا تھا؟ یہ سب کرنے سے اللہ کی رحمت گھر میں نہیں آتی جب تک کہ رحمت کے لیے رکاوٹ بننے والی چیزوں کو دور نہیں کریں گے. رحمت آنے کو تیار ہے لیکن تمہارے گھر میں رکاوٹیں ہیں، آنے رہی ہے. سمجھے نہیں؟ عورت سر کھلا ہے یا گھر میں برہنہ جاندار چیزوں کی فوٹواں ہیں تو وہ گھر میں اللہ کی رحمت نہیں آتی. تو اب اگر گھر میں رحمتوں اور برکتوں کو لانا ہے تو عورتوں کو، یہ بچیوں کو ابتدائی سے اس کی مشق کرانا. آپ لوگ پلو ڈال کے ہمیشہ سر ڈھانکے ہوئے رہنے کی عادت ڈالنا بچیوں کو. سمجھے نہیں؟ یہ حیدرآباد کا رسم و رواج تو تم مسلمان ہیں، اسلام کے رسم کے پاسدار بنو. حیدرآباد میں ایسی صبح عزت کر رہے ہیں، ہم کیا کریں؟ تو سب جاننے میں جائیں گے، تم بھی جاتے. کیا مطلب سب ایسا کر رہے؟ قانون کیا ہے، اسلام کا حکم کیا ہے یہ دیکھو. لوگ کیا کر رہے ہیں یہ مت دیکھو. سمجھ رہے نا؟ تو خصوصاً بڑی عورتیں، بچیاں تو خیر ان پہ ابھی اسلام کے احکامات اتنے فرض نہیں ہوتے، مگر ان کو عادت ڈالنا اس چیز کی
بچپن ہی سے سر پہ پلو اوڑھنے کی، سینہ چھپانے کی، یہ ابتدا سے ہی ان کے اندر یہ چیزیں ڈالنا. ابتدا میں ہم ان کو برا نہ کریں تو ویسی جادی ہو جاتے پھر وہ. اور گھر کے بڑی عورتیں خصوصاً ہمیشہ اپنے سروں کو، کبھی کمرے میں سوئے کرے، چادر نکل گیا الگ بات ہے، لیکن چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے سروں کو ڈھانک کے رکھنا ہمیشہ. اگرچہ کہ کوئی غیر مرد نہیں دیکھ رہا ہے مگر رحمت کے فرشتوں کے لیے رکاوٹ ہے. اس لیے گھر میں بھی سر پہ پلو ڈال کے رہیں. ایک کپڑا الگ خرید لو. ساڑی کے پلوں کو اگر آپ لگائیں گے تو وہ نکلتے جاتی ہو نہیں، چونکہ وہ سلک کا وہ نرم باریک مہین جو کپڑے ہیں وہ سروں پہ ٹکتے نہیں. تو کیا کرنا چاہیے، یہ سر ڈھانکنے کے لیے ایک الگ کپڑا لے لینا. یہ کیا بولتے وہ، نہیں جی ایک یوں ملتا دیکھا عورتوں کو، اسکارف. ایک اسکارف خرید لو، ہو گیا کالا. وہ سر کو اچھی طرح بالوں کو ڈھانک کے ہمیشہ کے واسطے سر پہ لگاؤ. اس کے اوپر ساڑی کے پلو ڈالو تو سر ہمیشہ چھپا ہوا رہے گا آپ کا. پھر کالے کا کالا ہے انہیں معلوم بھی نہیں ہوتا. تمہارا فیشن بھی جاری، اسلام کا حکم بھی سلامت. سمجھے نہیں؟ تو ایسا فلسفہ بتا رہا ہوں میں تمہارا. اسکارف جو بازار میں ملتا ہے کالا رنگ کا ہوتا ہے، وہ پہن لیے تو معلوم نہیں ہوتا دور سے، سمجھے نہیں؟ تو اچھی طرح بالوں کو ڈھانک کے پیشانیوں کے اوپر سے بن لینا اس کو. پھر ساڑی کا پلو ڈالے تو ڈالو، نہیں تو مت ڈالو. سر تو بند ہے، ڈھانک دیا برخاست. تو یہ کئی کی یہ گر فلسفہ کئی کو بتا رہا ہوں میں آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے کے واسطے، آپ کے گھر میں رحمتیں برکتیں آنے کے واسطے. اس کے بعد یہ سر ڈھانکنا، جسم ڈھانکنے کا اہتمام کرنے کے بعد فرض نمازیں، فرض روزوں کا عورت مرد سب اہتمام کرنا. اس کے بعد دیکھو وہ گھر میں کیسا برکت نہیں آتی اللہ کی. چاہے تم دعا کرو نہ کرو، اللہ اپنے کرم سے نواز دے گا وہ گھر والوں کو. کوئی آفت مصیبت وہ گھر کو نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ وہ اللہ کے رحمت کے گہوارے میں ہے وہ گھر. تو یہ کیفیت اگر یہ سب آپ لوگ نہیں کریں گے، ہر مہینہ ہر ہفتہ بیانہ سنیں گے، یہ بیانہ سننا آپ کو کام آنے والا نہیں. تو میں وہ باتیں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں جو آپ کو کرنا ہے. تو یہ 4 چیزیں یاد رکھو. کیا کیا ہے وہ؟ گھر میں جانداروں کی فوٹو نہیں رہنا، دیواروں پہ لگا ہوا آویزہ ہے تو اٹھا کے البموں میں پیٹیوں میں رکھو. وہ ٹی وی جو شیطان ہے اس کا منہ بند کر دو، کیونکہ وہ فوٹو تم ادھر سے دیواروں سے نکالے گی اس میں چالو ہو جاتا ہو. تو وہ ٹی وی برخاست. یہ ذرا تکلیف کی بات ہے. اب تم سمجھو، تمہارے کو اگر پسند ہے تو کرو، نہیں تو مت کرو. میرا کیا جاتا ہے، میرا کام سنانا ہے. چاہے تو کرو چاہے مت کرو، سمجھے نہیں؟ اور دوسری چیز سر عورتیں ڈھانکنا. تو یہ اتنے کام آپ کرتے ہی رحمت کے فرشتوں کا نزول شروع ہو جائے. نمازوں کی پابندی کرو. اب رمضان آ رہا ہے، رمضان کا اہتمام کرو. اور یہ شب برات کو اللہ سے گڑ گڑا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگو. سمجھے؟ صلاۃ التسبیح پڑھو. صلاۃ التسبیح کے طریقے کیا ہیں معلوم ہوں گا آپ لوگوں کو. خیر ایک بہترین عبادت ہے وہ، اس لیے اس کی خاص اہتمام کیا جاتا ہے. صلاۃ التسبیح پڑھو. اس کے بعد اللہ سے رو رو کے اللہ سے دعائیں کرو. درود شریف کثرت سے پڑھو. سمجھے؟ فجر تک عبادتوں میں لگے رہ کے رات کو سحری کھاؤ. 15 کے دن روزے رہو. یہ روزے کی بڑی اہمیت ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شب برات کے راتوں کو تم عبادت میں گزارو، دن کو روزے رہو، تو اللہ کی رحمتوں اور مغفرتوں میں تم آ جاؤ گے. کیونکہ اس دن 1 سال کا کوٹا اللہ فرشتوں کے حوالے کرتے ہمارے اعمال نامہ. یعنی ہم کو کتنا آئندہ سال تک ہم کیا کیا کھائیں گے، کیا کیا پئیں گے، کیا کیا کمائیں گے، پورا کوٹا شب برات کی رات
اللہ تعالیٰ ہر ایک کا فرشتوں کے حوالے کرتا ہے۔ ایسے وقت ہم اگر اللہ کو منا لیے تو آفتیں، بیماریاں، مصیبتیں ہم سے دور ہو جا سکتی ہیں، سمجھے نہیں؟ تو موقع ہے جب تقسیم ہو رہا تو اس وقت ذرا اہتمام کرنا تاکہ اللہ کو رحم آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی امت کو زیادہ سے زیادہ بخشنا چاہتا ہے، اس کے لیے سب موقع دیے، سمجھے نہیں؟ تو یہ موقعوں کو اگر ہم نے غنیمت نہیں جانے، لاپرواہی کرے، سمجھے نہیں، لوگوں کی غیبتاں بول کے ان کے قصے کہانیاں بول کے اگر راتوں گزاریں گے، گزر تو جائے گی رات لیکن عذاب تیار ہو جائے گا۔ تو اپنی خبر کے لیے، اپنی آخرت کے لیے اپنی جان پر رحم کرو، دوسروں پہ احسان نہیں کر رہے۔ یہ سب کام جو میں بتا رہا ہوں اگر آپ لوگ کر لیے، اگرچہ کے بعد ذری تکلیف دہ ہے کیونکہ معاشرے سے کٹ کے ایک الگ صورت اختیار کرنا ہے تمہارے کو، تو اس لیے اس میں تکلیف ہوتی ہوں گی، لیکن اللہ کے واسطے اس کو برداشت کر لو، تمہاری آخرت اور خبر درست ہو جائے گی۔ تو زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، غیر ضروری پکارا کرنے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہے، کام کی بات دو چار ہی کافی ہے، اگر عمل کرے تو میں آپ کو اہمیت نماز کی سمجھا دیا ہوں، نماز کے چھوڑنے کے کیا عذاب ہے وہ بھی بتا دیا۔ تو عورتیں ہو یا مرد ہو، بہت سے لوگ نمازیں پڑھنا شروع کر دیتے لیکن فجر کی نماز غائب کرنا ان کی طبیعت ہو جاتی، تو کیا ہے یہ نماز نہیں ہے یہ؟ جب فجر کی نماز آپ نہیں پڑھ سک رہے تو نماز کا اہتمام آپ کے پاس کہاں ہے؟ سمجھے نہیں؟ تو لوگوں کے واسطے پڑھ رہے، اللہ کے واسطے نہیں پڑھ رہے۔ اگر اللہ کے واسطے پڑھتے تو نفس پر یہ تکلیف کو بھی قربان کرتے، نیند میٹھی نیند آتی، شیطان منہ دیتا ہو گیا کان میں تو میٹھی نیند آتی بڑی، سمجھے نہیں؟ اب گھرراٹے لے کے سو جاتے، تو شیطان کا منہ پیشاب اگر اتنا ہی پسند ہے تو پھر ٹھیک ہے، اب کیا کریں؟ اگر اس سے بچنا ہے وہ گندگی سے تو فجر کی نماز کو فوراً غسل کرنا ہے غسل کر لینا، وضو کرنا ہے تو وضو کر لینا، فوراً 2 رکعت سنت اور 2 رکعت فرض اللہ کے واسطے پڑھو، اس کے بعد اللہ سے دعا کرو، پورا دن بابرکت ہو جائے گا، سمجھے نہیں؟ رحمتیں اور برکتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، تم خالی کچھ بھی نہیں کریں گے، رحمتوں کے برکتوں کے دروازے بند کر کے لوگوں کو بولیں گے حضرت ذرا دعا کرو میں مصیبت میں ہوں، دعا کرے تو وہ دعا اترنے کے لیے جتنے راستے سب بند کر کے رکھا ہے گھر میں، دعا کرے تو رحمت لے کے فرشتے آئیں گے نا، فرشتوں کو آنے نہیں کر رہا تو گھر میں ابھی تو کتنا دعا کرے تو کیا ہوتا کیونکہ گھر میں فرشتوں کو داخلی اب اوپر سے پھینکنا پڑتا بنڈوں کے جیسا، یہ فرشتے کرتے نہیں ہوگا، سمجھے نہیں؟ رحمت لے کے گھروں میں آتے ہیں، وہ اوپر سے بنڈے پھینکے جیسا پھینک نہیں سکتے، سمجھے نہیں؟ تو تم گھروں میں اتنے شیطانوں کو پھیل کے رکھیں کہ فرشتوں کو آنے کا راستہ نہیں ہے، اب کیسے گھر میں رحمت آئے گی، کیسے برکت آئے گی بتاؤ، سمجھے نہیں؟ تو اگر کچھ زندگی میں امن و سکون اللہ سے لینا ہے تو ان چیزوں کا بڑی کثرت سے اہتمام کرو، اللہ سے دعائیں کرو کہ ہم کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق ملے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم گناہگار ہیں، مالک بخشار ہیں، سیاکار ہیں، لیکن مولا تیرے کرم سے تیرے حبیب کی امت ہے، یا رب العالمین تیرے حبیب کے واسطے ہمارے دلوں کو دین کی طرف، اسلام کی طرف، تیری مرضیات کی جانب ہمارے دلوں کو پھیر دے، ہمیں استقامت عطا فرما، ہمارے بیوی بچوں کو، ہمارے متعلقین کو سب کو دیندار بنا، اللہ والے بنا دے، یا رب العالمین ہمارے قلوب میں تیری محبت پیدا فرما، تیرے حبیب کی محبت پیدا فرما، تیرے اولیاء کی محبت پیدا فرما، تیرے دین کی محبت پیدا فرما، دین کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق اور حوصلہ تو عطا فرما مالک، تیرے دین کی باتوں کو جو کچھ بھی ہم سنے ہیں اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، تو ہم سب سے راضی ہو جا، ہماری مغفرت فرما۔
تو ہم کو صحت و عافیت سے رکھا ہے، تیرا کرم ہے مولا، حمد للہ شکر للہ، تیرے حبیب کا صدقہ مالک، تو ہم کو شعبان میں رکھا ہے، رمضان میں ہم کو صحت سے رکھا ہے، رمضان